اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سیریز کا تیسرا پارٹ۔ لوگ داؤد علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی تعریف بھی کرتے تھے، لیکن انسان کے جو دل ہوتے ہیں وہ بہت عجیب سے ہوتے ہیں اور ان کی جو یادداشت ہوتی ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، یہاں تک کہ بڑے لوگ بھی پریشانی محسوس کر سکتے ہیں اور ان کی سوچ بھی چھوٹی ہو سکتی ہے۔ ایک دن داؤد علیہ السلام نے طالوت کو ایک پریشان حال میں دیکھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ طالوت کا جو رویہ ہے وہ ان کے ساتھ ذرا عجیب سا ہے۔ اس رات جب انہوں نے اپنی یہ بات اپنی بیوی سے بتائی تو ان کی بیوی بہت رونے لگی اور انہوں نے کہا کہ اے داؤد کہ میں آپ سے اب کوئی بات نہیں چھپاؤں گی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے والد ان کی شہرت سے جلنے لگے ہیں اور انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہ اپنا ملک کھو نہ دیں اور یہ ملک آپ کے پاس نہ آ جائے۔ ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ آپ ذرا چوکنا رہیں۔ یہ بات سن کے داؤد علیہ السلام کو بہت شوق لگا۔ انہوں نے دعا کی کہ طالوت کا جو اچھا اخلاق ہے وہ ان کے برے اخلاق پر غالب آ جائے گا۔ اگلے دن طالوت نے داؤد علیہ السلام کو بلایا اور بتایا کہ کنعان نے اپنے آدمیوں کو جمع کر لیا ہے اور وہ اس ملک کی طرف آ رہے ہیں۔ انہوں نے داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فوج کے ساتھ ان کی طرف جائیں اور تب تک نہ لوٹیں جب تک کہ جیت نہ حاصل ہو جائے۔ داؤد علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ یہ بس ایک بہانہ تھا ان سے چھٹکارا پانے کے لیے، یا تو دشمن انہیں مار دے گا یا جنگ کے دوران جو طالوت کے لوگ ہیں وہ انہیں مار دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنی فوج کے ساتھ کنعان کی فوج سے لڑنے نکل پڑے۔ انہوں نے کنعانیوں کے ساتھ بہت زبردست طریقے سے لڑائی کی، اپنی پرواہ بالکل نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جیت دی اور داؤد علیہ السلام صحیح سلامت طالوت کے پاس لوٹ آئے۔ لیکن اس کی وجہ سے طالوت کا جو ڈر تھا وہ اور بڑھ گیا، تو اس نے سوچا کہ داؤد کو جان سے مار دیا جائے۔ جلن حسد ایسی چیز ہوتی ہے، اس نے اپنی بیٹی کی خوشیوں کے بارے میں بھی نہیں سوچا۔ ان کی بیٹی کو اپنے والد کے اس پلان کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بھاگتے ہوئے اپنے شوہر کے پاس گئی انہیں آگاہ کرنے۔ داؤد علیہ السلام نے کچھ کھانا اور چیزیں جمع کی، وہ اپنی اونٹ پر بیٹھے اور نکل گئے۔ انہوں نے ایک گفا پائی جس کے اندر وہ کچھ دن تک چھپے رہے۔ کچھ وقت کے بعد داؤد کے جو بھائی تھے اور کچھ لوگ تھے وہ ان سے جا ملے۔ طالوت کی جو پوزیشن تھی وہ بہت کمزور ہو گئی، تو وہ بہت سختی کے ساتھ تلاش کرنے لگا۔ وہ پڑھے لکھوں کو بہت بری طریقے سے ٹریٹ کرتا، وہ دینی کتاب پڑھنے والوں کو ٹارچر کرتا اور اس نے اپنے فوجیوں کو ڈرا کے رکھا تھا۔ اس سے اس کی حالت اور خراب ہو گئی اور اس کے جو لوگ تھے وہ اسی کے خلاف ہو گئے۔ اس نے طے کیا کہ وہ داؤد علیہ السلام کے خلاف جنگ لڑے گا۔ یہ خبر جیسے ہی داؤد علیہ السلام نے سنی وہ فوراً نکل پڑے طالوت کی فوج کا سامنا کرنے۔ طالوت کی جو فوج تھی اس نے بہت لمبا سفر کیا اور وہ تھکان سے دو چار ہو گئے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک جگہ آرام کر لیں جہاں پر وہ سب سو گئے۔ چپکے سے داؤد علیہ السلام سوتے ہوئے طالوت کے پاس گئے۔ انہوں نے ان کا اسلحہ نکالا اور ان کے کپڑے کا ایک ٹکڑا اپنی تلوار سے کاٹ دیا۔ داؤد علیہ السلام نے طالوت کو جگہ دیا اور اس سے کہا، اے طالوت تم مجھے کھوجتے کھوجتے آئے، لیکن میں تم سے نفرت نہیں کرتا ہوں اور میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا ہوں۔ اگر میں چاہتا تو میں تمہیں کب کا تمہاری نیند میں ہی تمہیں مار چکا ہوتا۔ یہ ہے تمہارے کپڑے کا ایک ٹکڑا، چاہتا تو میں اس کی جگہ تمہاری گردن کو کاٹ دیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میرا جو مشن ہے محبت کا ہے، دشمنی کا نہیں ہے۔ طالوت کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے داؤد علیہ السلام سے معافی مانگی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ پارٹ ہی ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اچھا لگا شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔